کہ اسلاموفوبیا مختلف طریقوں کے ساتھ ایک پروپوگنڈا کرتے ہیں اور پھر اس کو لے کر اسلام اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اس کی پہلی مثال یہ آج کل کے لٹیرے پیر ہیں، جیسا کہ ابھی ایک حق خطیب کا واقعہ سامنے آیا، اور اس کے علاوہ ایسے بہت سارے پیر ہیں، کوئی جھنڈے شاہ ہے، کوئی ڈنڈے شاہ ہے، اور پتہ نہیں کوئی گھاس شاہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا نام ان لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، اور جن کا اسلام کے ساتھ اور اہل سنت و جماعت، وہ ہمارے بزرگ، وہ اولیاء جن کی شانیں اور جن کے چرچے اللہ رب الجلال قرآن مجید کے اندر بیان فرما رہا ہے، دور دور تک ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آج ہم ہمارے اس پلیٹ فارم سے ان لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایسے حق خطیب اور دیگر فاسق اور فاجر پیر جو شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور جو شوبدہ بازیاں کر کے لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا کر اور ان سے نذرانے وصول کر رہے ہیں، اور انہوں نے شریعت کا مذاق اڑایا ہوا ہے، ان کو آڑ بنا کر ایسے لٹیرے پیروں کو جو شریعت کے باغی ہیں ان کو آڑ بنا کر اولیاء اللہ کی ناموس پر ہاتھ ڈال لیں گے تو ہم ان کے ہاتھوں کو توڑ دیں گے۔ اولیاء اللہ، ان کی شان اللہ رب الجلال قرآن مجید کے اندر بیان فرما رہا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ فرمایا یہ اللہ کے ولی ہیں، نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی یہ غمگین ہوں گے۔ اس کے علاوہ اللہ رب الجلال نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین۔ فرمایا اللہ بھی مومنوں کا مددگار ہے، اس کا رسول بھی مومنوں کا مددگار ہے، اور جو صالحین جو نیک مومنین ہیں وہ بھی تمہارے مددگار ہیں۔ اب اللہ رب الجلال تو اولیاء اللہ کی شان اور عظمتوں کو بیان کر رہا ہے، اور کہیں پر فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک اللہ اور اس کا رسول بھی تمہارا مددگار ہے اور نیک مومنین بھی تمہارے مددگار ہیں۔ اب اگر ایسے لٹیرے پیروں کو سامنے رکھ کر اگر آپ داتا صاحب کی عزت پر اور ان کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم ہرگز اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ اگر ایسے حق خطیب اور دیگر لٹیرے پیروں کو سامنے رکھ کے بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمہ کی ذات پر انگلی اٹھانے کی کوشش کریں گے تو ہم اس کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ اور اگر ایسے فراڈیے اور شوبدہ باز پیروں کو سامنے رکھ کر خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ معین الدین چشتی، حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ اگر ایسے بزرگوں کی طرف آنکھ اٹھانے کی کوشش کریں گے تو ہم اس کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ اور رہی ایسے شوبدہ باز پیروں کی بات، تو ہم اہل سنت و جماعت کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر لے کر کے آئیں جس میں ہم ان کی تائید کر رہے ہوں، اور کوئی مستند عالم دین جو صحیح عقائد اہل سنت رکھنے والا ہے اور ان پر چلنے والا ہے، اگر ایسے لٹیرے پیروں کو پروموٹ کر رہا ہو تو وہ ہمارے سامنے لے کر آئیں۔ تو یہ ایک اسلاموفوبیا، ایک باہر کی ممالک کی جو قوتیں ہیں وہ ایسے لوگوں کو سامنے لے کر آتی ہیں اور پھر ان سے ایسے ایسے کام کرواتی ہیں، اور پھر ایک اور ٹیم انہوں نے تیار کی ہوتی ہے، دیکھو جی یہ اسلام کے ٹھیکیدار کیا کر رہے ہیں، اور پھر ان کو آڑ بنا کر پورے اسلام کو اور اہل حق کو جو ہے ان کی نظر کیا جاتا ہے۔ تو یہ سراسر پروپیگنڈا ہے، حق اور باطل ہمیشہ سے جدا جدا رہے ہیں، تو لہٰذا ایسے لوگوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت کے ساتھ ایسے لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت سے پوچھا گیا، حضور قبر کا بوسہ لینا اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ فرمایا اگرچہ اس کا جواز ہے لیکن پھر بھی اس سے 1-2 فٹ دوری رکھ کر، دور رہ کر وہاں فاتحہ خوانی کی جائے، کہیں کسی کو یہ اجازت نہ ملے کہ تم بوسہ لے رہے ہو اور کوئی یہ سمجھے کہ یہ قبر کو سجدہ کر رہا ہے۔ تو ہر چیز کی ایک تحقیق موجود ہے۔ تو ایک
ان میں سے عناصر میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس طرح کے کوئی ایک داڑھی والا ایک مولوی ہوتا ہے، ایک عام سا دہاڑی کرنے والا، وہ کوئی ایسا غلط کام کرتا ہے اور اس سے کروایا جاتا ہے یا وہ کرتا ہے، پھر علماء حقہ کو اس حد میں لا کر ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، تو یہ کہاں کی جب وہ انصاف ہے؟ اس طرح تو پھر دیکھیں آج ہماری یونیورسٹیوں کے اندر یا کالجز کے اندر کیا کام ہے جو نہیں ہو رہا؟ تو آج تک کسی نے کالج یونیورسٹی کو تو بند نہیں کروایا، تو مسجد اور مدارس اور مساجد اور داڑھی اور ائمہ جو اہل حق ہیں پھر ان کی طرف انگلی اٹھائی جاتی ہے، اور پھر ہماری عوام جن نے لائے گلی ادھر نل چلی، جس نے جو بات کر دی پھر اس کے پیچھے ہم پڑ جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہمیں حق اور باطل ہمیں آنکھیں کھول کر رکھنا ہوگی، یہ سازشیں چلتی رہتی ہیں، اور شروع سے انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے خلاف بھی یہ پروپوگنڈے کیے گئے۔